کہا جاتا ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی اس جنگ میں ترکی اور چائنا نے کھل کر پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ اور چائنا نے تو اپنے کچھ طیارے بھی پاکستان کے لیے بھجوائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ پاکستان کی طرف سے ایسی فتح ہے جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ اس جنگ میں پاکستان اور انڈیا کا کتنا نقصان ہوا، آج میں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا کا نقصان کیا ہوا اور پاکستان کا کیا نقصان ہوا۔ یقین طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں اطراف سے نقصان ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہو، لیکن جب جنگ لازم ہو جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ سب سے جو بڑی قوت مسلمانوں کے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ ہماری جو موت ہے وہ شہادت ہے، وہ شہید ہونا ہے، اور جو انڈینز کی موت ہے وہ سیدھی سیدھی موت ہے۔ ان کے پاس ایسا کوئی جواز، کوئی جذبہ نہیں کہ جس کے تحت وہ کہہ سکے کہ ہماری جو موت ہے وہ شہادت ہے۔ لہٰذا پاکستان نے ہندوستان کا نقصان پہلے 2-3 گھنٹوں میں ہی اتنا زیادہ کر دیا کہ ان کے جن طیاروں پر بڑا ناز تھا کہ یہ رافیل ہے اور یہ S-400 ہے، یہ ہر جگہ جا کے تباہی مچا دے گا جہاں بھی اس کو بھیجیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان آرمی نے اور پاکستان کے نوجوانوں نے ثابت کر دیا کہ اگر جذبہ ایمانی ہو، اور جس آپریشن کا نام ہی قرآن کی آیت سے لیا جائے، برہنِ مرصوص، اس کا نام ہی یہ بتاتا ہے کہ سیسا اپلائی ہوئی دیوار بن کے دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، اور وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جو انڈیا اور پاکستان کا نقصان ہو، میں اس طرف آؤں گا کہ انڈیا کا جو سب سے بڑا پاورفل سسٹم تھا S-400، جو انہوں نے رشیا سے لیا تھا، اور جس کے بارے میں جب وہ لیا گیا تھا تو انہوں نے مذہبی جو رسومات ہیں وہ بھی ادا کی، اور کہا جاتا تھا کہ اس سسٹم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان نے بار بار انڈیا کو روکا کہ آپ اس سے باز آ جائیں، باز آ جائیں، باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے، اور پہلے 2 گھنٹوں میں ہی 5 طیارے انڈیا کے پاکستانی فوج نے گرا دیے، جس میں رافیل بھی شامل تھے۔ 26-27 اہداف کو تقریباً نشانہ بنایا گیا، اور ان اہداف کے بارے میں انڈیا کا یہ خیال تھا کہ پاکستان یہاں پہ کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ DGISPR کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے، میں جب بھی یہ واقعہ اس کو سوچتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے ہیں کہ ہمیں موت سے جتنا پیار ہے، کیونکہ یہ شہادت ہے، اتنا ہی موت سے آپ کو خوف ہے، اور مسلمانوں کو یقینی طور پر اس لیے موت سے پیار ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ پاکستان کی یقینی طور پر بھی نقصان ہوا، اور 13 کے قریب ہمارے مسلح افواج کے جو نوجوان تھے وہ شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ بہت سے سویلین ہمارے زخمی ہوئے، ان میں سے کچھ وفات بھی پائی، شہید بھی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو $1.5 بلین کا S-400 سسٹم تھا، اس کو ہمارے F-317 نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ ایسا سسٹم تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ تقریباً 600 کلومیٹر دور سے دشمن کو چیک کر لیتا ہے، اور 400 کلومیٹر کے قریب یہ دشمن پر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور ایک رپورٹ جو فارن ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ فراری گاڑی کو جیسے ایک موٹر سائیکل ٹکر مار کے تباہ و برباد کر دے، پاکستان نے انڈیا کا یہ حال کیا، اور واقعی یہ اس رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ اچھا، میں اب ان چند نقصانات کا ذکر کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ انڈیا نے جا کے خصوصی طور پر سعودی عرب میں یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ امریکہ آباد کرے، اور درخواست کی گئی ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہماری یہ جنگ رکوائیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس کے اندر مداخلت کی اور بتایا کہ اس کو سیز فائر کر دیا گیا، دونوں نمائندوں سے بات کی۔ بہرحال جو نقصان انڈیا کا ہوا ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ان کے میڈیا کو آپ دیکھ لیں، آپ ان کے اتنے لوگوں کی جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں ان کے چہرے دیکھ لیں، حالات ان کے چہرے بتاتے ہیں۔ آپ ہمارے الحمدللہ DGISPR کا چہرہ دیکھ لیجئے، ہمارے پاک فضائیہ کے جو ہیڈ ہیں ان کا چہرہ دیکھ لیجئے، جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹیں ہیں، فتح نظر آتی ہے۔
देखें ये मैं अब नुकसानात की तरफ आता हूँ। अदमपुर का एयरबेस तबाह कर दिया गया, पठानकोट एयरबेस तबाह कर दिया गया, ब्रह्मोस जो मिसाइल्स थे उनका जखीरा जहाँ पे था उसको तबाह कर दिया गया, माड़ीपुर का फील्ड सप्लाई डिपो तबाह कर दिया गया। इसके अलावा S-400 जहां जहां मौजूद था वहां पे तबाही फैला दी गई। और कहा यह जाता है कि ये जो नुकसान इंडिया का हुआ है ये पहली बार ऐसा नुकसान है कि जिसको फ्रांस के राफेल तैयारे जिसमें गिरा दिए गए, रशिया का S-400 जो है तबाह कर दिया गया। इंडिया के अलावा इंटरनेशनल जो मीडिया है वो बता रहा है चीख चीख के कि पाकिस्तान ने इस जंग में फतह हासिल की है। और ये जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने जब हमला नहीं किया था तो DGISPR का ये बयान था कि हम जब हमला करेंगे तो हमें बताना नहीं पड़ेगा कि हम हमला कहाँ करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, दुनिया खुद ही बताएगी। और ऐसा ही हुआ। तकरीबन 83 बिलियन डॉलर भारत की स्टॉक मार्केट से 24 घंटे के अंदर से निकल गया। और ये पहली गुर्बत वहां बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इंडिया का। इसके अलावा पाकिस्तान के 3 हमारी जो एयरबेस है वहां पे बरामूस चला, लेकिन एक जहाज हमारा थोड़ा डैमेज भी हुआ, लेकिन ये इन तमाम हमलों को नाकारा बना दिया गया और को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसराइल, फ्रांस और रशिया को ये वाज़ेह पैगाम चला गया कि तैयारा कोई भी हो, जहाज कोई भी हो, मिसाइल कोई भी हो, पाकिस्तान की अफवाज ईमान, जज्बे और हिम्मत के बलबूते पर लड़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि पाकिस्तान के साथ अब इंडिया दोबारा जंग नहीं करेगा। और ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।